السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آمین۔ رضیت باللہ ربا و باسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ آج آیت نمبر 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ اچھا، ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور ان میں سے چند احسانات کی بات ادھر ہو رہی ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا اور اس نے ہمیں مکمل بنایا۔ الحمدللہ، اگر وہ نامکمل رکھتا تو کوئی نہیں ایسا کہ جو ہمیں مکمل کرتا۔ بال نہ ہوتے، ناک نہ ہوتی، کان نہ ہوتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مکمل بنایا۔ اور دوسرا اس کا احسان جو سب سے بڑا احسان ہے، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کی امت میں سے۔ اس کے بعد دوسرا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں بھیجا وہ ایک بستر کی طرح ہے، یعنی یہ زمین جو ہمارے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے، اس میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ تعالی نے بے حد سکون رکھا ہے، اور آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا، ایک سائبان بنایا۔ ایک گھر ہوتا ہے، اس میں زمین بھی ضروری ہوتی ہے اور اس میں چھت بھی ضروری ہوتی ہے، تو یہ زمین اور یہ آسمان ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بھی ہے اور سکون کا باعث بھی ہے۔ اچھا، ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اتارا ہے وہ ہے پانی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اگر ایک گلاس پانی ہم پیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پانی ہم تک پہنچا کیسے۔ اللہ کی قدرت کی طرف تھوڑی سی غور کیا جائے اور تھوڑی سی غور و فکر کیے جائے تو ہم دیکھتے ہیں وہ پانی کا ایک گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے وہ کس طرح پہنچتا ہے۔ دنیا کا بیشتر حصہ پانی ہے، اور پانی بھی نمکین پانی جو کہ پینے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پانی سے بخارات بنتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور بارش کا پانی کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں بارش تو کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے دریا، ندی، نالے سب بنائے۔ اچھا، یہ پانی اسٹور کس طرح کیا جائے؟ تو پہاڑوں پر جب برف گرتی ہے تو وہ جمی رہتی ہے، اور جو ہی گرمیاں آتی ہیں تو وہ برف پگھلتی ہے۔ برف پگھلنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹھا پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ انسانی ہاتھوں میں آتا ہے اور اس کے ساتھ پروسیس ہوتا ہے بہت، اور جب اس کے بعد وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی کاریگری ہے۔ ہر چیز میں غور و فکر کی ضرورت ہے، بس کہ اللہ نے کس طرح کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند بنائی ہے۔ ہر چیز کا فائدہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پانی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، جب وہ پانی زمین پر پڑتا ہے تو اس سے
انسانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے پھل اور انواع اقسام کی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ زمین سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمارے لیے پھل، سبزیاں اور انواع اقسام کے اناج پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کہ جب بارش برستی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اس رب العزت کا، رب العالمین کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر اس آیت میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں ان آیت میں ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے شروع سے اب تک کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے، مثلا تقویٰ، عبادت، کفر، نفاق، شرک، یہ ساری چیزیں قرآن شریف میں شروع سے ہی انسانوں کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں، یہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ اور تم سب جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو پھر بھی انکار کرنا، جانتے بوجھتے انکار کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی اس کے وجود کا انکار کرنا، اس کے عطا کی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھا کریں، تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، یا اور کوئی نیکی کا کام انہیں کہیں تو وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مگر اس ہی رب کی بات نہیں مانتے، اس رب کی بات ہی نہیں مانتے۔ یہ انتہا درجے کی ناشکری ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چلتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ شیطان کے بس میں ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نفس لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس، ہم ہر وقت اپنے دل کی بات سنتے، دل کی بات مانتے ہیں۔ نفس دراصل ہماری خواہشات ہیں جن کو کی پورا کرنے کے لیے یا جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر غلط کام بھی کر گزرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور تقوی اختیار کریں۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ یوم آخرت ہمیں جنت میں جگہ ملے اور جنت سے ہماری پکار آئے، تو ہم اللہ سے ڈریں گے اور وہ کام کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تقوی کا اصل فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا اصل فائدہ کیا ہے کہ جنت۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے نا، یہ سوچ کر اللہ سے ڈریں گے اور یہ سوچ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ سوچ کر ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، تو پھر ہم تمام غلط کام، تمام برے کام، تمام شیطانی کام سب چھوڑ دیں گے، صرف اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اصل خوشی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کا اصل مقصود، مطلوب اور محبوب صرف رب ہونا چاہیے، دنیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب ہو، اللہ ہی اس کا مطلوب ہو، اللہ ہی اس کا مقصود ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے امید ہے پوری، کہ ہم سب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں نکال دیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کریں گے، نیکی کرنے اور نیکی کرنے کا حکم دیں گے لوگوں کو، اور برائی سے روکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ گزارنے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے اس پہ ہم
انشاءاللہ چلیں گے۔ اچھا، ان دو آیات میں جو ابھی ہم نے 21 اور 22 آیت پڑھی ہے، تو یہاں ان دو آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر تھا، یعنی توحید کی دعوت تھی، یعنی یہ کہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر میں آیت نمبر 22 کو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ کل آیت نمبر 23 کی تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل میں آپ سے ملوں گی ضرور انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بات آپ لوگوں کو ایسی ہے جو کہ لگتا ہے کہ یہ کمی رہ گئی ہے، تو آپ ضرور شیئر کریں گروپ پہ۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔